آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جشن غریب نواز و جلسہ دستار بندی حضرت علامہ قاری صوفی دلدار حسین صاحب نے اپنے مدرسے میں جو قائم کیا ہے اور آپ سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے صرف اس لیے کہ آپ ان کے مدرسے کی اور ان کی محنتوں کو دیکھیں تاکہ جو ہے اور شوق بچوں کے اندر پڑھنے کا پیدا ہو۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم اور آپ جلسے میں آئے اور جلسے میں بیٹھ کر کے چلے گئے تو اس سے حاصل اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ عہد کر کے نہ اٹھیں کہ جلسے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو اس پر عمل کہنے کے لیے ان کو ترجیح دیں گے۔ تمام باتیں جو علماء نے بیان فرمائی ماں باپ کے تعلق سے ہو، میں نے حدیث پاک پڑھی، اس میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ کیا ہے؟ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ مدارس کا قیام عصر حاضر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، ہم اس پر شرح و بسط کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے، نہ آج موقع ہے، ورنہ ہم آپ کو بتاتے کہ عصر حاضر میں مدارس کا قیام کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو کرتے اور اس پر کئی چیزیں ہم آپ کو دلائل کے طور پر پیش کرتے، لیکن آج وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ہوگا تو ضرور بتائیں گے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ جب تک یہ مدارس قائم ہیں اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو سلامتی کے ساتھ دیکھیں گے۔ آپ کو اذان دینے والا بھی مل جائے گا، آپ کو جنازہ پڑھانے والا بھی مل جائے گا، آپ کو فاتحہ دینے والا بھی مل جائے گا، لیکن یقین جانو یہ مدارس اور مکتب اگر یہ ختم ہو گئے تو یقین جانو تم کلمہ پڑھنے کو اور اذان سننے کو ترس جاؤ۔ کیسے تم اپنے بچوں کو حاضر میں اس کی ضرورت اہمیت کے حامل اس لیے ہوتی ہے کہ میں جہاں پڑھتا تھا وہاں کے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ اگر 10 روپے کماتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم 9 روپے اپنے مدرسے کو دیں گے۔ یہ جذبہ صادق حافظ ملت علیہ الرحمہ نے اپنے مبارک پور قصبے میں پیدا کیا تھا، وہ ان کا شوق تھا اور آج بھی ہے۔ تو سنو، تم جتنا کماؤ تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے تم جو کماتے ہو مدرسے کو دے کے احسان کر دیا، یہ احسان نہیں ہے۔ تم جتنا اپنے بچوں کی تعمیر و ترقی اور مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے اس عمل سے راضی بھی ہو جائے گا اور فضل و کرم کی بارشیں بھی عطا فرمائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی رہو گے اور آخرت میں بھی رہو گے۔ تو سنو، یہ مدارس، یہ جو مکاتب قائم ہے نا آج، انہی سے ہی سارے جہاں میں روشنی ہے، انہی سے سارے جہاں میں روشنی ہے۔ تم ان کا خیال رکھو اور دیکھو کمیاں کیا ہیں، ان کمیوں کو پر کرو۔ یہ کوئی تم سے کہنے نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، یہ تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ کے مدرسے میں اگر آپ کے محلے میں اگر مدرسہ قائم ہے تو آپ پوچھے جا کر کے یہاں کمی کیا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو 1 روپے کی استطاعت دی ہے تو آپ 1 روپیہ لگائیں، اگر آپ کو 100 روپے کی استطاعت دی ہے تو آپ 100 روپے لگائیں، آپ کو اگر استطاعت نہیں دی ہے تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ دوسرے کو جا کے بتا سکتے ہیں کہ تم خانے، کہ تم جہاں پہ قال الرسول قال اللہ اور قرآن پڑھنے والے بچوں کی صدائیں بلند ہوتی ہو، ان کے لیے ہم لوگوں کو جاگرک کر سکتے ہیں تاکہ وہ علم حاصل کریں اور جتنی دیر وہ قرآن پڑھیں گے تو محلے پر اللہ فضل و کرم کی بارشیں عطا فرمائے گا۔ کم سے کم یہ جذبہ ہی پیدا کرو۔ تو میرے بھائی یہ قرآن ہے، اس کو دھول لگنے مت دو، سال بھر رکھے رہتے ہو، رمضان آتا ہے تو پڑھنے لگتے ہیں، تو میرے بھائی اس سے بھی بچو۔ یہ قرآن ہے، اس کا یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو چھونا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کو پکڑنا ثواب ہے، قرآن کو سینے سے لگانا ثواب ہے اور قرآن کو اوپر انگلیاں پھیرنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے ان بچوں کو پر مبارکباد، ڈھیر ساری مبارکباد ان کے اساتذہ پر، ان بچوں پر، ان کے اساتذہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، تمام محلے والوں پر فضل و کرم کی بارشیں عطا فرمائے
اور تمام مسلمانوں پر فضل و کرم کی بارش عطا فرمائے، آنے والی تمام آفت و بلاؤں سے ہم سب لوگوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔